سامعین محترم، پاکستان کے موجودہ حالات، یہ موسم کی شدت، یہ بارشوں کا نہ ہونا اور کچھ علاقوں میں پانی کی قلت کا بڑھ جانا، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے اور ہماری اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ چولستان کا صحرا ہو اور اس کے اندر دیکھنے والا یہ منظر دیکھتا ہے کہ پانی کی اتنی قلت کہ ایک جوہڑ ہے گندے پانی کا، اسی سے بھیڑ بکریاں جانور پانی پی رہے ہیں اور اسی میں سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں۔ یہ ایک انسان اپنی آنکھوں سے جب اس منظر کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ بارش کی ضرورت ہے لیکن بارش ہو نہیں رہی، ایک طرف صحرا میں لوگ پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، جانور پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، گرمی کی شدت سے مر رہے ہیں، اور دوسری طرف کسان رو رہا ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور اس بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے میری فصل خراب ہو چکی ہے۔ یہ سارا رونا دھونا یہ چل تو رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہم نے اس بات پر غور کیا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت، اس بارش کو ہم سے چھین لیا؟ کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت انسان پر ظلم کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسانوں پر، تم پر جو بھی مصیبت، پریشانی، آزمائش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی، اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہر چیز پر تمہاری آزمائش نہیں کی جاتی، ہر چیز پر تمہیں تکلیف اور مصیبت سے دوچار نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ رب العزت درگزر کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے انسان کو معاف کر دیتے ہیں، انسان کی پکڑ نہیں کرتے۔ لیکن وہ کیا گناہ ہو گیا ہم سے، وہ کون سی ایسی خطا ہو گئی، وہ کون سی ایسی لغزش ہو گئی، وہ کون سی ایسی کوتاہی ہم نے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان حالات سے دوچار کر دیا؟ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ اسی موضوع پر ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سے کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے بارشوں کو چھین لیا، اور اگر بارش کسی علاقے میں ہوتی ہے تو وہ بارش فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتے، اور اس کا ثبوت اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبت، جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورۃ العنکبوت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں۔ اور پکڑنے کا انداز کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جب ہم پکڑتے ہیں تو ان میں سے کچھ پر ہم آسمان سے ہوائیں نازل کرتے ہیں، پتھروں والی، پتھراؤں کے ساتھ ہوا آتی ہے۔ اور دوسرا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو ہم چیخ کے ذریعے پکڑتے ہیں کہ ایک چیخ آتی ہے اور اس چیخ کا اتنی تیز چیخ ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت اس چیخ کے ذریعے انسان کو سزا دیتے ہیں۔
اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ لوگوں کو ہم زمین میں دھنسا کر سزا دیتے ہیں، زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت سزائیں بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم غرق کر دیتے ہیں، پانی میں ڈبو کے، پانی میں غرق کر کے ہم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم پکڑ ضرور کرتے ہیں، یہ سمجھ کے غافل مت ہو جانا کہ اللہ رب العزت پکڑیں گے نہیں، اللہ رب العزت پکڑ کرنے والے ہیں۔ اور پھر انسان کے ذہن میں یہاں پہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ بڑے ظالم ہیں کہ کبھی انسان پر پتھراؤ کر دیا، کبھی چیخ کے ذریعے سزا دی، کبھی اسے زمین میں دھنسا دیا، کبھی اسے پانیوں میں غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت اسی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی طرح سورہ طلاق میں بیان فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن بستیوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، ان کی سرکشی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا محاسبہ کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسا پکڑنا؟ حساباً شدیدا، اللہ رب العزت نے بڑی سخت پکڑ کی۔ وَعَذَّبْنَاهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور اللہ رب العزت نے ایسا عذاب انہیں دیا، وہ عذاب کے جو نہ پہلے کبھی کسی نے سنا نہ دیکھا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر مسائل کو دیکھتے ہیں، مسائل کو دیکھنے کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ واویلا کر رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی اس مصیبت، اس پریشانی کو دیکھ کر، اس آزمائش کو دیکھ کر نمازی بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی اس آزمائش کے وقت میں اللہ رب العزت کے قرآن کو اپنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا؟ ہم صرف واویلا کرنا جانتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا حل تلاش کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت کی اس آزمائش کی وجہ اللہ رب العزت خود ہی بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی وجہ وہ ماپ تول میں کمی کرنا ہے، کہ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ رب العزت قحط سالی نازل کر دیتے ہیں۔ کہ آج ہم پر قحط سالی ہی مسلط ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش کی وجہ سے فصلیں خراب ہیں، اور فصل جو ہوئی ہے یا تو پیداوار کم ہے، اگر پیداوار ہوئی ہے تو وہ دانہ اتنا باریک اور اتنا ناقص ہے کہ اس سے ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی۔ وہ کسان کہ جو 1 ایکڑ سے 40 من گندم لینے والا تھا، آج وہ رو رہا ہے کہ مجھے 25 من 20 من گندم ہوئی ہے، اور جو گندم ہوئی اس کا بھی دانہ باریک جو میری ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ذرا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کون سے گناہوں کو اپنا لیا، اور اس میں سے سب سے پہلا گناہ وہ ماپ تول میں کمی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہلاکت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دکاندار وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گاہک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ماپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ ماپ تول میں کمی کرنے والے کیسے ہیں کہ جب ان کی باری آتی ہے لوگوں سے لینے کی تو پھر ان کے سر پہ کھڑا ہو کے بالکل پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب اپنی باری آتی ہے، خود ماپ تول کے دینے کی باری آتی ہے، پھر اس میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔
کل دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے، یہ اس چیز کو بھلانے والے لوگ ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب لوگ ماپتول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے پھر اللہ رب العزت ان پر قحط سالی نازل کر دیں گے۔ صرف قحط سالی نازل نہیں کریں گے بلکہ قحط سالی کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ان کو روزگار میسر نہیں آئے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت ظالم بادشاہوں کے ذریعے انہیں سزا دیں گے۔ آج ذرا اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا کے تو دیکھیں، کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کی پوری عکاسی کرتا نظر نہیں آ رہا؟ ہمارے معاشرے کے اندر ماپ تول میں کمی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر قحط سالی بھی موجود ہے۔ اللہ کی طرف سے بے روزگاری کی سزا بھی ہم پر مسلط ہے اور ہم پر نالائق نااہل حکمران بھی مسلط ہے، جو لوگ ٹیکسوں کی شکل میں اور بہت ساری صورتوں میں وہ عوام پر ظلم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنی اس لغزش کو، اس کوتاہی کو دور نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتے، وہ حقیقتاً سچ ہیں، اور اس سچ کا ہم پر یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جب لوگوں نے ماپ تول میں کمی کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کو قحط سالی سے بھی دوچار کر دیا، اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کو بے روزگاری سے بھی دوچار کر دیا، اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ہم لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ توبہ میں اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو ان کی قوم میں کون سی برائی تھی؟ وہ لوگ ماپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ جب وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ آؤ نماز ادا کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو۔ بڑا سمجھایا اپنی قوم کو کہ اللہ رب العزت نے جو رزق حلال تمہارے لیے رکھا ہے وہ رزق تم کو مل کے رہے گا، اس ماپ تول میں کمی کرنے والی برائی کو، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ لیکن جب قوم نہیں مانی تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ اب تم جانو اور رب جانے، اب تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب چیخ کا عذاب تھا۔ ہوا میں پتھر ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت اس کا نقشہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹایا کہ جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، نام و نشان تک اللہ رب العزت نے مٹا دیا ان کا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے، اور وہ گناہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور یہی گناہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج ہمیں اس بیماری کی، اس گناہ کی سزا بھی دنیا میں مل رہی ہے، اور کل قیامت کے دن جو اللہ رب العزت نے سزا رکھی ہے وہ تو الگ سے۔ اور اسی طرح دوسرا سبب وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت قوموں کو سزا دیتے ہیں، کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو ان کے دور خلافت جب شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھی، اب ہم اس کو ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک لشکر کو تیار کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا، کہ وہ کہے کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں، میں ابوبکر صدیق اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ اتنا اہمیت کا حامل اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن، فرائض اسلام میں سے ایک فرض،
لیکن آج ہم اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال موجود ہے، زکوٰۃ ان پر واجب اور فرض ہے، لیکن وہ ادا نہیں کرتے، اس میں ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سونے اور چاندی میں سے خزانہ موجود ہے اور وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال موجود ہو اور وہ اس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کے مال کی تختیاں، وہ جہنم کی آگ سے تختیاں بنائیں گے اور اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیشانی پر اور اس کی کمر پر وہ تختیاں لگا دی جائیں گی، جہنم کی تختیاں۔ اور یہ کام کب ہوگا؟ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تختیاں جب لگ جائیں گی، اب انہیں سزا ملنا شروع ہو چکی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے اور ابھی لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوا، لیکن ان کی سزا شروع ہو چکی ہے۔ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو سزا ملتی رہے گی جب تک لوگوں کا حساب ہوگا۔ حساب کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اب یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ زکوٰۃ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا انکار کرنے والا شخص اللہ رب العزت حساب کتاب سے پہلے ہی اس کی سزا شروع کر دیں گے۔ اور دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان سے بارشیں روک لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، اس ملک پاکستان میں بارشوں کی بڑی ضرورت نظر آتی ہے، پانی کی قلت نظر آ رہی ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارے کن اعمال کی وجہ سے یہ قلت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت بارشیں روک لیں گے، اور اگر تم لوگوں میں جانور موجود نہ ہو تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی بارش نہ عطا کرے۔ یہ زکوٰۃ اتنا اہمیت کا حامل عمل ہے، لیکن آج ہم اس سے کنی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مال خون پسینے سے کمایا ہوا، ہم اس میں سے اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کر دیں؟ یہ تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، یہ آپ کو صحابہ کرام کا طرز عمل بتانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کے آتے ہیں کہ امیر المؤمنین قحط سالی ہے، آپ کچھ کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا 1000 اونٹوں کا غلے سے بھرا ہوا قافلہ وہ مدینہ میں داخل ہوتا۔ اب لوگ جو قحط سالی سے دوچار تھے وہ اس قافلے کی طرف بڑھتے ہیں اور فوراً سے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے تجارت کرنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تو تاجر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10 کا 12 کر کے دے سکتے ہیں، کہ آپ کی جو چیز 10 کی ہے وہ ہم 12 میں آپ سے خرید لیں گے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ تاجر پریشان ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو 10 کا 14 کر کے دے دیتے ہیں، آپ ہمیں مال بیچ دیں، ہم آپ کو جو 10 کی آپ نے چیز خریدی ہے ہم 14 میں آپ سے خرید لیتے ہیں، آپ ہم سے تجارت کر لیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو وہ تاجر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں کہ عثمان غنی ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کون ہے کہ جو آپ کو ہم سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 درہم کے بدلے 10 درہم مل رہے، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے تجارت کروں؟ تو تاجر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے جو ہم سے زیادہ مالدار ہے اور ہمارے مال پر اس کا تو قبضہ ہو گیا کہ یہ 10 دے رہا ہے، ہم 2 دے سکتے ہیں یا 4 دے سکتے ہیں، قحط سالی ہے، بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ
میں نے یہ سارے کے سارے 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے یہ میں نے مدینہ والوں کے لیے صدقہ کر دیے. اور وہ 10 گنا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے پاس جیولری دیکھی، اس کے پاس زیورات دیکھے، تو اس سے سوال کیا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ میں سے انگارے ہیں. لیکن آج ہم اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا گوارا نہیں کرتے، اس میں سے صدقہ و خیرات کرنا گوارا نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے بارشوں کو چھین لیا، اللہ رب العزت نے ہم سے پانی کو چھین لیا. چولستان کا علاقہ پیاس سے، پانی سے انسان اور جانور دونوں پریشان. کئی جانور پیاس کی وجہ سے مر گئے. انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پینے کے لیے مجبور. آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، فلٹر کا پانی پی رہے ہیں، بڑا ناپ تول کے دیکھ دیکھ کے پیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے، یہ فلٹر کیا ہوا ہے، مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے. لیکن اسی پاکستان میں وہ چولستان کا علاقہ ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہوا ہے وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کی قلت سے ہمیں دوچار کیا. اور اگلا سبب وہ فحاشی اور عریانی کا عام ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے کہ علل اعلان ہونا شروع ہو جائے. آج ہمارے ہاں فحاشی علل اعلان نہیں ہو رہی، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب باہر نکلیں بازار کی طرف اور بورڈ دیکھتے جائیں، ان بورڈ پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ فحاشی اور عریانی. ہر چیز میں عورت کی تصویریں ہیں، نیم برہنہ تصویریں ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں وہ پردے کو پسند نہیں کرتی، اور اگر کوئی زبردستی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی اسلام میں زبردستی نہیں، اسلام میں بے حیائی بھی نہیں، اسلام میں فحاشی اور عریانی بھی نہیں ہے. اور اس فحاشی اور عریانی کا نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں علل اعلان فحاشی ہونی شروع ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت ایسی بیماریاں نازل کرتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے کبھی ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوتا. کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں موجود نہیں ہیں کہ جن کے نام ہمارے باپ دادا کو پتہ تک نہیں، انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ ایسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ کے سامنے زندہ مثال یہ پچھلے دنوں کرونا آیا. اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھ کے دیکھیں کبھی انہوں نے اس چیز کا نام سنا ہے؟ یہ بلڈ پریشر، شوگر، کیا کچھ گردوں کی بیماریاں، کینسر، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو چند سو سال پہلے لوگوں نے ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن جب ہم نے گناہ کرنے شروع کیے، فحاشی اور عریانی کو علل اعلان کرنا شروع کر دیا، زناکاری کو عام کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان بیماریوں کا ہم پر نازل فرمایا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم فحاشی، زناکاری اور سود خوری کو نہیں چھوڑتی وہ اللہ رب العزت کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتی. اور سود یہ ایسی بیماری اور ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن آج ہمارا پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری معیشت، پورا ہمارا معاشی نظام وہ اسی سود پر چل رہا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عذاب دیا، ہمیں سزائیں دی. اور یہ آج کی جو ہمیں سزا مل چکی ہے، یہ پانی کی قلت، بارشوں کی کمی، یہ سزا بھی انہی گناہوں کا نتیجہ ہے. اب کرنا کیا؟ گناہ تو ہو گئے، غلطیاں تو ہو گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی آ گئی. اب ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائیں، ندامت کا اظہار کر کے ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اور اللہ رب العزت اتنا ظالم نہیں کہ ایک انسان اس سے معافی مانگے اور وہ انسان کو معاف نہ کرے.
سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اگر تم اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو گے تو اللہ رب العزت معاف بھی کر دے گا، اور یہ بارشوں کی کمی کو اللہ رب العزت موسلا دار بارشوں کے ذریعے پورا بھی کر دے گا۔ تو آج کا ہمارا کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر، ہمارے معاشرے میں جو گناہ اس وقت چل رہے ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر، اللہ رب العزت سے استغفار طلب کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں۔ جب ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہم سے اس آزمائش کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کر کے اللہ رب العزت ہمیں فائدہ مند بارشیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا، جو سنا، کہنے والے کو، سننے والوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وما علی الا البلاغ المبین۔